بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ جو کوئی بھی ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چلے گا، دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، نولہ ما تولی تو ہم اس کو وہیں پر ڈال دیں گے جہاں وہ جا رہا تھا یا جا رہا ہے، ونصلہ جہنم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا اور جہنم نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ کہ میری امت گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی ہے، فاذا رأیتم اختلافا چنانچہ جب تم اختلاف دیکھو، فعلیکم بالسواد الاعظم تو تم سواد اعظم کو لازم پکڑو، امت کے بڑے طبقے کو لازم پکڑو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، پڑھ کر سنائی گئی، اور جو حدیث مبارک آپ کے سامنے ذکر کی گئی، ان دونوں سے بنیادی طور پر آج کے اس خطبے میں یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ اجماع امت جس چیز پر ہو جائے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اجماع امت سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے وہ راستہ معتبر نہیں ہوگا، مردود ہوگا، اور اس راستے پر چلنے والے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ بہت ہی اہم بات قرآن کی اس آیت اور حدیث کے اندر بتلائی گئی ہے۔ یہ میں نے اس وقت میں اس لیے منتخب کیا کہ ایک پرانا مسئلہ جس کو نیا مسئلہ بنا کر کے دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہر رمضان سے پہلے غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو در حقیقت غیر مقلد ہیں، یہ لوگ پھر سے ایک بکھیڑا شروع کر رہے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے، امت میں افتراق، انتشار اور اختلاف پھیلانے کے لیے کہ نماز تراویح 20 رکعت نہیں پڑھی جائے گی، نماز تراویح 8 رکعت پڑھی جائے گی۔ پھر سے ایک بکھیڑا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ایک نیا شوشہ ان کو ملا۔ وہ کیا ملا؟ سننے میں آیا ہے کہ اس سال مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ میں 10 رکعت تراویح پڑھائی جائے گی، سننے میں آیا ہے۔ ابھی کیا ہوگا وہ تو پہلے رمضان کو ہمیں پتہ چلے گا، باقی یہ سننے میں آیا ہے۔
تو اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی. چور مچائے شور مچانے کے لیے تھوڑا سا بھی کوئی موقع مل گیا, کوئی بات مل گئی, اتنی کافی. تو بس وہی حال ہے, اب تک لڑتے آئے, اجماع امت کو غلط ٹھہراتے آئے, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی سب کو 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں گمراہ قرار دیتے آئے, اور 8 رکعت تراویح کا دعویٰ کیا, ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر سی بات ہے, اجماع امت سے ہٹا ہوا مسئلہ ہے, اجماع امت سے ہٹی ہوئی بات ہے, پوری امت میں تو نہیں چلے گی. مگر اب شوشہ دوبارہ ملا کہ دیکھو مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں 10 رکعت تراویح ہونے والی ہے. یہ ایک نیا شوشہ چھیڑا اور لوگوں کے اندر پھر سے اختلاف شروع کیا. اختلاف, انتشار, فتنہ, فساد, بے چینی, یہ پھیلانا اس جماعت کا طریقہ ہے, طرز ہے, کیونکہ انہیں مشہور ہونا ہے, کیونکہ انہیں لوگوں میں پھیلنا ہے. اور لوگوں میں پھیلنے تک جب تک کوئی چھچوری حرکت نہ کی جائے اس وقت تک لوگ اس کی طرف میں توجہ نہیں دیں گے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, سب کو پتا ہے, کون دیکھے گا اس کے سامنے. کوئی کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, بے تکی بات کہہ دے, 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, پورے لوگ پریشان ہو کر دیکھیں گے کہ بھائی 2 اور 2 5 کیسے ہوتے ہیں. اب جم گھٹا ہو جائے گا, لوگ گھیرنا شروع کر دیں گے, ایک جماعت بنتی چلی جائے گی, پھر کچھ ایسے ناعقلوں کی جماعت اکٹھا ہو جائے گی جو اس کو بھی ماننے لگیں گے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. ایسے ہے, بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب, ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے معزز دوستوں بزرگوں, میں اس عنوان پر سمجھا رہا ہوں. سمجھیے, اپنے نوجوان, اپنے اولاد کو, نوجوان بھائیوں کو, دوست و احباب کو, سب کو بتائیے کہ خدا را شافعی بننا ہو بن جاؤ, مالکی بننا ہو بن جاؤ, حنبلی بننا ہو بن جاؤ, مگر اہل حدیث غیر مقلد ہرگز مت بنو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں میری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے. غیر مقلد کیوں نہ بنے, اہل حدیث کیوں نہ بنے. اہل حدیث شرک تو نہیں کرتے ہیں, تو ہم اہل حدیث کیوں نہ بنے. بھائی ہم کون سا شرک کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کون سا شرک کرتے ہیں, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی کون سا شرک کرتے ہیں. اگر ان جماعتوں میں کچھ لوگ غلط طریقے پر چل رہے ہیں تو ان کچھ کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر پورے اہل سنتی والجماعت کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے. بھائی اہل حدیث ہم کیوں نہ بنے, کیونکہ وہ ہر مسئلے میں حدیث پیش کرتے ہیں. تو کیا اہل سنتی والجماعت یعنی ان چاروں مسلکوں میں حدیثیں نہیں ہیں. حدیث کوئی آج آئی ہے کیا معزز دوستو بزرگوں. اگر نماز کا طریقہ کسی کو پسند آتا ہے شافعی والا, شافعی بن جاؤ, پورے کے پورے شافعی ہو جاؤ. اگر کسی کو امام احمد ابن حنبل والا طریقہ پسند آتا ہے, پورے کے پورے حنبلی بن جاؤ. ایسا نہیں آج ایک, کل ایک, پرسوں ایک, پھر ترسوں ایک, نہیں. یہ تو خواہشات کو فالو کرنا ہوا, دین کو فالو کرنا نہیں ہوا. یہ کوئی نہ کوئی ایک مسلک میں رہو, مسلک سے باہر مت نکلو. یہ غیر مقلد اہل حدیث فرقہ چاروں مسلک سے باہر فرقہ ہے, چاروں مسلک سے باہر ہے. اس جماعت کے غلط ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ توحید کی بات کرتے ہیں, توحید کی بات تو سارے اہل السنتی والجماعت کرتے ہیں. اس جماعت کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا ریفرنس پیش کرتے ہیں. قرآن و حدیث کے ریفرنس تو ساری جماعتوں کے پاس ہے. ان کے غلط ہونے کا بیسک ریزن یہ ہے کہ یہ اجماع امت سے ہٹے ہوئے ہیں. ساری امت جس طرف ہے یہ اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. 20 رکعت تراویح کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں, مگر ان کو پروف کرنا ہے, اپنی بات منانا ہے, لوگوں کو پریشان کرنا ہے, اور آئے دن آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے بلائنڈلی فالو کرنے والے, اپنے دوستوں کو, کم علموں کو دیکھ کر ان کی بات پر چلنے والے ایسے ہزاروں نوجوان ہو رہے ہیں. اور کتنے ہمارے بھائی جو سنی جماعت سے نکل کر غیر مقلدیت کے فرقے میں جا رہے ہیں, اور وہ بھی ضد میں آ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. ضد میں سوائے ضد کے اور کچھ نہیں ہے. اب یہ کیا شوشہ مل گیا کہ مدینہ میں اور حرم میں 10 رکعت تراویح ہونے والی ہے. واللہ عالم, جب تک شروع نہیں ہوگی تب تک کہا نہیں جا سکتا ہے, لیکن مان لو ہونے والی ہے اور ہو گئی. خدا کی قسم مدینہ میں ہو جائے, مسجد حرام میں ہو جائے,
تب بھی غلط ہوگا 8 رکعت تراویح کو سنت کہنا، تب بھی غلط ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تب بھی غلط ہوگا، کیونکہ یہ بات حنفی میں نہیں ہے، یہ بات شافعی میں نہیں ہے، یہ بات حنبلی میں نہیں ہے، یہ بات مالکی میں نہیں ہے۔ چاروں مسلک میں سے کسی بھی مسلک میں 8 رکعت تراویح کو سنت نہیں کہا گیا ہے، 20 رکعت تراویح کو ہی سنت کہا گیا ہے۔ آج کوئی حدیث کوئی پیش کر رہا ہے، کیا آج آئی ہے حدیث؟ کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر ایک نئی حدیث بتلائے ہیں؟ کیا امام بخاری نے بخاری میں کوئی حدیث نہیں لکھی تھی اور آج کسی کو آ کر انہوں نے خبر سے اٹھ کر سنائی ہے حدیث؟ یہ ساری حدیثیں 1300 سال پہلے سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 1400 سال سے چل رہے ہیں، مسلکوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہے، حدیثیں پہلے تھی، بعد میں مسلک بنے۔ یہ مسلک بھی قرآن و سنت پہ عمل کرانے کے لیے بنے، یہ مسلک بھی مجتہدین نے جو راستہ بتایا ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کا، اس قرآن و حدیث کے اس طریقے کو فالو کرنے کے لیے امت نے قبول کیا ہے۔ بعد میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو کیا امام شافعی کو نہیں پتا تھا؟ کیا امام مالک کو نہیں پتا تھا؟ کیا امام احمد بن حنبل کو نہیں پتا تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا 1200 سال تک بڑے بڑے جبال علم گزرے ہیں، بڑے بڑے معتبر علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، بڑے بڑے اہل فقہ گزرے ہیں، بڑے بڑے اہل رائے گزرے ہیں، بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں؟ 8-10 افراد کے علاوہ عام طور سے چاروں مسلک کے اندر ساری امت کا اجماع اس بات پر رہا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جائے گی، 20 رکعت سے کم کے کوئی قائل نہیں تھے۔ آج کوئی بندہ حدیث پیش کر کے کہے کہ یہ حدیث میں ہے، اس کا کلیئرلی مطلب یہی ہے، چاہے وہ اپنے ورڈز میں بولے یا نہ بولے، کلیئرلی مطلب یہی ہے کہ 1200 سال سے جو امت 20 رکعت سمجھ رہی ہے وہ گمراہی ہے۔ مطلب یہ چاروں مسلک جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ آج بھی ساری دنیا کا 99% طبقہ 4 مسلک والا ہے۔ اہل حدیث اور غیر مقلدین 1% کے بھی کم ہیں، 1% سے بھی کم ہیں۔ وہ سارے لوگ تھوڑے تھوڑے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو زیادہ دکھتے ہیں، ورنہ ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ 99% طبقہ غلط اور 1% صحیح۔ اللہ کے واسطے معزز دوستو بزرگوں، سمجھو یہ بات، اگر کوئی چیز چاروں مسلک میں نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کو حدیث دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات بتلا رہا ہوں، بہت ہی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ۔ اگر کوئی بات چاروں مسلک میں نہیں ہے اور اس ٹائپ کی کوئی بات کوئی بندہ حدیث پیش کر کے بھی آپ کو بتلائے تو اس کا جو مطلب وہ اس حدیث سے نکال رہا ہے وہ مطلب غلط ہے۔ حدیث غلط نہیں ہے، حدیث تو پہلے سے ہے، اور اس حدیث کا علم چاروں اماموں کو رہا ہوگا، چاروں مسلک میں رہا ہوگا، کیونکہ امت 1200 سال تک گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ امت کا بڑا طبقہ 99% طبقہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں، بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، یوٹیوبرز کے پیچھے اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ ارے کمپیئر کر کے دیکھ لو، آج کے یوٹیوبرز ایڈوکیٹ فیض اور ابو زید اور کیا کہتے ہیں اس کو غیر مقلد ذاکر نائک یا جرجیس یا جلال الدین قاسمی غیر مقلد، یہ سب ایک طرف، اور دوسری طرف میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، ارے ان لوگوں کا کوئی کمپیریزن بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ صحیح ہے جو ائمہ ہیں، اور یہ جو آج کے لوگ آئے ہیں یہ ہرگز بھی صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک حدیث کو پڑھ کر سمجھا رہے ہیں، تو کیا یہ حدیث 1200 سال تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر امت نے وہ کیوں چھوڑا؟ معزز دوستو بزرگوں، اس ٹاپک پر سوچئے، کبھی بھی گمراہ ہونے سے پہلے، کنورٹ ہونے سے پہلے اس بات پر سوچئے کہ میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہوں، کنورٹ ہونے والا، میں صرف کنورٹ نہیں ہو رہا ہوں، میں 99% کو گمراہ کہہ رہا ہوں، میں چاروں مسلک کو غلط کہہ رہا ہوں۔ یہ بات اوپنلی سمجھ میں آنے والی ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں چاروں مسلک غلط نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر بحث کیوں کرتے ہو بھائی؟ الجھتے کیوں ہوں؟ پھر 8 رکعت اور 20 رکعت کا جھگڑا امت میں پھیلاتے کیوں ہوں؟
اور اختلاف اور انتشار ڈالتے کیوں ہو؟ نہیں اب حرم میں ہونے والی ہے 10 رکعت تو پتہ چلا کہ 10 رکعت ہے. ارے ہمارے لیے حرم دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے مدینہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے سعودیہ عربیہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے اسلامک کنٹریز دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے اجماع امت دلیل ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو کوئی بھی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا میں اس کو وہیں جھونک دوں گا جہاں وہ جا رہا ہے، اور میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا، اور جہنم نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے. یہ حدیث ہے. کون بتائے گا یہ حدیث؟ یہ حدیث نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس ٹاپک کی حدیثیں بتلا دی گئی تو شافعی صحیح، حنفی صحیح، حنبلی صحیح، مالکی صحیح، چاروں صحیح ہو جائیں گے تو ان کی دال کہاں گلے گی؟ یہ اپنے طبقے کو کیسے فروغ دیں گے؟ یہ اپنی باتوں کو کیسے اچھالیں گے امت کے اندر؟ ظاہر سی بات ہے اگر یہ حدیثیں سامنے رکھیں گے تو اجماع امت کا معتبر ہونا سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا، جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو کیا کرو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو فالو کر لو. یہ اسلام 360 ایپ کے اندر ہے، کوڈ نمبر ہے، حدیث نمبر ہے، اس کو فالو کر لو. فرمایا نہیں فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو تم اس وقت میں دیکھو امت کا بڑا طبقہ کس طرف میں ہے، اس کو فالو کرو. امت کی بڑی جماعت کس طرف میں ہے اس کو فالو کرو، کیونکہ امت کا بڑا طبقہ گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے. کیوں حدیث صحیح ہے؟ کیونکہ یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یہ ابن ماجہ میں. پھر یہی مفہوم والی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے مستدرک حاکم میں. پھر یہی حدیث میننگ کے اعتبار سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے المعجم الاوسط للطبرانی میں. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے. ولا یبالی اللہ شذوذ من شذ، اگر کوئی جماعت سے ہٹ گیا، اگر کوئی جماعت سے نکل گیا تو اس کے نکل جانے کی اللہ کو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. جہاں جاتا ہو جائے، جہاں مرنا چاہتا ہو مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مدد تو جماعت پر ہوگی، مدد تو جماعت پر ہوگی. اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھے نہیں کریں گے. وید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے. ومن شذ الی النار، جو کوئی بھی جماعت سے الگ ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا. جب ساری امت کا اتفاق ہے، چاروں مسلک کا اتفاق ہے، 1200 سال سے اس پر اتفاق ہے، آج بھی امت کا 99% طبقہ سواد اعظم اس پر اتفاق رکھتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اب ایسے میں 8 رکعت کی جو حدیثیں بظاہر ان کو سمجھ میں آتی ہے اس کو لے کر کے ہنگامہ کرنا اور یہ کہنا کہ حدیث یہ ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے 20 رکعت والا، مطلب چاروں مسلک حدیث کے خلاف. اور آج کے زمانے کا یہ ٹٹو، یہ پدی چپدی کا شوربہ، یہ صحیح ہو گیا. قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں 8 رکعت تراویح کے سلسلے میں یا تو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور اگر سند کے اعتبار سے صحیح ہے تو صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے. کلیئرلی 8 رکعت تراویح کا میٹر کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اگر ہے تو پھر وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تبھی تو چاروں مسلکوں میں اس کو چھوڑا گیا ہے، تبھی تو چھوڑا گیا ہے. ورنہ اگر حدیث صحیح بھی ہوگی اور حدیث کلیئر بھی ہوگی، اپنے میٹر میں اوپن بھی ہوگی، قسم بخدا چاروں مسلک میں سے کسی ایک مسلک میں وہ طریقہ ضرور ہوتا، کسی ایک مسلک میں ضرور ہوتا. جب نہیں ہے تو غلط ہونے کے لیے وہی کافی ہے. تو یاد رکھیے اگر کوئی مسجد حرام اور مسجد نبوی کی 10 رکعت تراویح کو بنیاد بنا کر امت میں اختلاف اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، آپ کے پاس واٹس ایپ میسیجز بھیجے، آپ کے پاس ویڈیوز بھیجے، آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا ٹیکسٹ فارمیٹ میں میسیجز بھیجے، کچھ بھی بھیجے، اس کو پلٹا کر کے کہہ دو کہ من شذ الی النار، کہ جو کوئی
بھی غلط راستہ اختیار کرے گا وہ جائے گا وہاں پر۔ اب کوئی کہے کہ سعودیہ میں غلط کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو حنبلی ہے نا بھائی، تو حنبلی کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ معزز دوستو بزرگوں، سعودیہ عربیہ کی غلطی کو آپ پوچھئے ہی مت۔ ساری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا مسئلہ تھما ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ لے کر کے چل رہا ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں 90% لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، تو کیا داڑھی کاٹنا جائز ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے نا، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے سعودی عربیہ۔ اس وجہ سے بھی دلیل نہیں ہے کہ سعودیہ میں جمہوریت نہیں ہے، اس وقت میں حکومت ہے، حکومت، اور حکومت ایک خاندان کی حکومت چلتی ہے، ایک فرد کی حکومت چلتی ہے۔ ایک فرد پر، ایک خاندان پر یہودیت کا قبضہ ہو سکتا ہے، عیسائی دہنی کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ عیسائی دہنیت غالب آ گئی، یہودیت غالب آ گئی، ایک خاندان کو بگاڑ دیا، حکومت جس کے کنٹرول میں ہے اس کو بگاڑ دیا، تو وہاں پر اب جو بھی نافذ ہونا ہے حکومت کے بل پر نافذ ہوگا۔ آج اگر سعودیہ میں بدل بھی گیا نماز تراویح کا طریقہ تو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے اس ٹاپک پر کتاب لکھی ہے، باضابطہ کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی بعد میں پلٹ جائے، اگر بعد میں کوئی غلط راستہ آ جائے تو ہم اس کو تو دلیل ہرگز نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے واسطے میں نے اس وقت میں صرف ایک یہی ٹاپک رکھی ہے، بڑا شور ہو رہا ہے، بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، خام خواہ کے ان چیزوں کے اندر الجھ رہے ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں پڑھنا ہے نا 20 رکعت، مت پڑھو بھائی۔ کاہلی کا ویسے بھی مزاج ہے اس جماعت کے اندر، ہے کاہل بنو کاہل، رہو غفلت کے اندر، جاؤ گمراہی کے اندر، جاؤ جہنم کے اندر، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں اہل سنت والجماعت میں، حنفیت، شافعیت، حنبلیت اور مالکیت میں یہاں قرآن و سنت ہے، وہ آئے جس کا جی چاہے، یہاں قرآن و سنت ہے، وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ جانا چاہتا ہے جہنم میں جائے، جلے مرے کھپے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مگر غیر مقلد کون بن رہا ہے؟ میرا بھائی بن رہا ہے۔ غیر مقلد کون بن رہا ہے؟ میرا بیٹا بن رہا ہے۔ غیر مقلد کون بن رہا ہے؟ میرا خلیرا، پھپھیرا، چچیرا، تائرا بھائی بن رہا ہے۔ غیر مقلد کون بن رہا ہے؟ میرا دوست بن رہا ہے۔ غیر مقلد کون بن رہا ہے؟ جس کی عمر ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، وہ بن رہا ہے۔ ان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ایمان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اجماع امت سے ہٹنے سے ان کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آخری بات میں آپ کو بتلا دوں، کسی ساتھی نے پوچھا کہ کیا غیر مقلد نیا فرقہ ہے اہل حدیث؟ میں نے کہا الحمدللہ، پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث فرقہ نیا فرقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا دلیل؟ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتلاؤ، اس وقت پورے ہندوستان میں اگر آپ کاؤنٹ کر سکو تو پورے ورلڈ میں غیر مقلد فرقے کے جو افراد ہیں ان میں باپ دادا پردادا سکڑ دادا سے اہل حدیث چلتے ہوئے آنے والے کتنے ہیں، کنورٹڈ غیر مقلدین کتنے ہیں؟ انہوں نے سوچ سمجھ کر کہا 90% پلس یہ سب کے سب کنورٹڈ ہیں۔ پہلے حنفی تھے غیر مقلد، شافعی تھے غیر مقلد، سنی تھے غیر مقلد، بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ اگر یہ جماعت پہلے سے ہوتی تو ان کا 90% کنورٹڈ کیسے ہوتا جناب؟ 90% کنورٹڈ کیسے ہوتا؟ نیچے اتر جاؤ، آج سے 50 سال پہلے پورے ہندوستان میں ایک مسجد بتا دو اہل حدیث کی، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جماعت تھی تو ان کی مسجدوں کا وجود کیوں نہیں تھا؟ ان کی مسجدوں کا وجود کیوں نہیں تھا؟ الغرض چاہے سعودیہ کی پوری مسجدوں میں 8 رکعت ہو جائے، وہ ہمارے لیے 8 رکعت تراویح سنت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی 8 رکعت سنت سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو 12 رکعت کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی 20 رکعت پڑھ لے گا، مان لیں تراویح 8 رکعت تھی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں 8 رکعت تھی، تو 20 والے نے 8 تو پڑھ لی، 12 کا حساب اس کے پاس ایکسٹرا ہے، اس کو الگ سے حساب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے نفل اعمال وغیرہ کے اندر یا فرائض میں جو کوتاہی ہوئی اس میں وہ ثواب ایڈ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے معزز دوستو بزرگوں، بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی، بات سمجھ میں آئی نا؟ الحمدللہ کہیے الحمدللہ۔ بچیں گے نا غیر مقلد بننے سے؟
انشاءاللہ بچائیں گے نا اپنے متعلقین کو غیر مقلد بننے سے انشاءاللہ۔ ایک بات سن لیجئے، اتنی میں بات کرا، کیا غیر مقلدوں کے بارے میں بول دیتے بھائی، اختلاف کے باتاں کرتے، اختلاف کے باتاں نہیں کر رہے جی بھائی، جو اختلاف ان لوگاں پھیلا رہے، جو اختلاف ان لوگاں لا رہے، ہمارے بچوں کو بھٹکا رہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے، ختم کرنے کے واسطے بھی بولنا پڑتا، نہیں بولے تو ختم کیسا ہوتا؟ بات سمجھ رہے نا؟ بہرحال غیر مقلدیت اہل حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، بہت ساری گمراہ فرقے، بہت سارے جماعتیں ہیں، یہ بھی ان میں ایک پھنس جائے گا، مگر تراویح 20 رکعت سنت ہے، 8 رکعت نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب